نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز برادر کبیر سید شاہ معید اشرفی جیلانی اور دیگر علماء اکرام و مفتیان اعظام اور اس بزم میں آنے والی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت حضور پر نور سرکار عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریے۔ پڑھیے اپنے انداز میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ ایک عاشق کے عشق پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب ایک عاشق کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ایک بات اس کو اچھی لگتی ہے۔ ایک عاشق جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کی ہر ایک بات مانتا ہے، اور ایک عاشق کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اپنے محبوب کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیتا، اپنے محبوب کو ہمیشہ راضی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پہ برسے، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب ہو جاؤں، میرا قرب تمہیں مل جائے، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا دوست بن جاؤں تو نبی کی اتباع کرو۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے نبی کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر ہم کو اللہ کا قرب پانا ہے تو پہلے نبی کے ساتھ سنتوں کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، اور اگر ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کی سچی اور پکی اتباع کرنی ہوگی۔ اگر ہم کو اللہ کا فضل پانا ہے تو نبی سے سچی محبت کرنی ہوگی، جیسا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنے اولاد، ہر انسان سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے گھر والے من اہلی و مالی، جب تک اپنے گھر والے، اپنے مال، ہر انسان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ دونوں حدیثوں کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ نبی سے کرنی ہے، اگر ہم کو سب سے زیادہ کسی سے الفت رکھنی ہے تو وہ نبی سے رکھنی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری عورت جس کے بھائی، جس کے شوہر اور جس کے بھائی، جس کا شوہر اور جس کے والد ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اسی جنگ میں ہمارے نبی بھی شریک تھے۔ جیسے یہ خبر اس انصاری عورت کو معلوم ہوتی ہے تو زاروں قطار وہ رونے لگتی ہے، اتنا روتی ہے، وہ بار بار صحابہ اکرام سے عرض کرتی ہے کہ میرے سرکار کہاں ہیں، میرے سرکار کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس کو یہ بھی خبر پہنچی کہ میرے سرکار اس جنگ میں شریک تھے، تو بار بار عرض کرتی رہی کہ میرے سرکار کہاں ہیں، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ان کو کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ جب اس انصاری عورت نے بار بار یہ اصرار کیا کہ میرے نبی کہاں ہیں، تو صحابہ اکرام نے ان کو نبی کے بارگاہ میں لے گئے، تو جیسے ہی وہ نبی کو دیکھتی ہے تو
تو سکون پا جاتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور رونا بند کر دیتی ہے. تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس عورت کا عشق دیکھیے کہ نبی سے اس کو کتنا عشق ہے. اس کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ اس کے والد شہید ہو گئے، اس کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ اس کے بھائی شہید ہو گئے، اور اس کو اس بات کا بھی غم نہیں ہے کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا، بلکہ اس انصاری عورت کو اس بات کی خوشی ہے کہ نبی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس انصاری عورت کو اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے خاندان والوں میں سے، ان کے گھر والوں میں سے نبی کی راہ میں قربان ہونے کا موقع ملا. یہ عاشق رسول کی سچی مثال ہے. ہم اور آپ آج کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سچ میں عاشق رسول ہیں. ہم سچ میں اس عورت کی مثال ہے ہمارے دلوں میں کہ آج اگر کوئی ہمارے گھر کا شہید ہو جائے نبی کی شان میں، نبی کی بارگاہ میں، تو کیا سچ میں ہمیں دل سے یہ آرزو نکلے گی کہ ہاں ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ نہیں، ہم اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ ہم غم کھائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں. نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے اور سچی محبت کرنے سے عاشق رسول کی فضل ملتا ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں، صبح سے شام تک، شام سے رات تک ہمارا کیا ایسا عمل ہے جو میرے نبی کو پسند نہیں، جو ہمارے نبی کو ناراض کرتا ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی دوسروں کا حق مار دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی لوگ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، شام ہوتے ہی دوسروں کو پریشان کرنے لگتے ہیں. یہ اور ساری باتیں اور بعض لوگ، اکثر لوگ داڑھی بھی کاٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی سے عشق رکھتے ہیں. یہ عشق کی پہچان نہیں ہے. عشق کی پہچان تو یہ ہے کہ اپنے نبی سے ایسا عشق رہے کہ وہ دنوں رات اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. دل میں یہ آرزو رہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہوں. اگر یہ دل میں اگر احساس ہے اور یہ دل میں اگر محبت حضور سے ہے، تب تو ہمیں آپ کو مبارک ہو. اور اگر اس طرح اگر آپ محسوس نہیں کرتے نبی کے لیے، تو ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس طرح نہیں کرتے ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں زیادہ کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے دلوں میں نبی سے سچی پکی محبت جگا لینی ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ کے ہوگا، نبی کی باتوں پر عمل کر کے ہوگا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر والا کام کیا. میرے نبی جب یہ فرماتے ہیں، اور میرے نبی نے بھی فرمایا کہ قرۃ عینی بالصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لیکن سب کچھ میرے نبی نے اتنا سب کچھ فرمانے کے باوجود بھی ہم اور آپ آج غفلت کی دنیا میں ہیں، عمل کی دنیا میں نہیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کے اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا. ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے سے پہلے صاف کر لیتے ہیں. ہم آج آپ لوگ یہاں آئے بیٹھے تو بیٹھنے سے پہلے وال بچھا لیے، صاف کر کے بیٹھے. گھر جائیں گے بستر کو صاف کر کے بیٹھیں گے. اس کے بعد صبح کہیں کام پہ جائیں گے تو اپنی گاڑی بھی صاف کر کے کہیں جائیں گے. اپنا کپڑا صاف رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا باتھ روم بیت الخلاء بھی صاف رکھتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ، سب سے قیمتی چیز ہمارا دل ہے، ہم اسی کو صاف نہیں کرتے. گناہ کر کے اس کو کالا کر لیتے ہیں. اور اس کا صاف کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، اپنے دلوں میں چلا کے عشق مصطفیٰ کو جگا لیں. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکے گا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرے تکبیر.